الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے جمع و تدوین قرآن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ٹھیک ہے، پیج ہمارے پاس ہے پیج نمبر 117 اور 118۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک اس پر موجود ہے کتاب میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگرچہ قرآن مجید ایک کتابی شکل میں نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں یہ موجود نہیں تھا، بلکہ مختلف جو پہلے ہم ذکر کر چکے کہ مختلف چیزوں پر یہ تو اس کی تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا موجود تھا، مختلف چیزوں پر وہ لکھی گئی تھی۔ کتاب کی صورت میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی ضرورت پیش آئی، اور یہ اس لیے کہ جنگ یمامہ میں کئی سو صحابہ کرام، قراء و حفاظ حضرات وہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں۔ ٹھیک ہے، جو حفاظ تھے، قاری تھے، اس کی شہادت ہو گئی، اور پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس وقت مبذول ہوئی اس طرف جب جنگ یمامہ میں کئی سو حفاظ و قراء کی شہادت ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا، اس پر انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا حکم فرمائیں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میرا رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو جمع کریں، ٹھیک ہے، اس کا حکم فرمائیں۔ شروع میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے حق میں نہ تھے کہ کیسے میں یہ کروں۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا نہیں کیا تو ہمارے لیے ایسا کام کرنا کب درست ہوگا۔ اس کا دلیل یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے تو میں کیسے کروں اس کو۔ مگر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار توجہ دلانے سے ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کتابت قرآن مجید یہ بات واضح ہو گئی کہ کتابت قرآن مجید تو عین سنت نبوی ہے، یعنی کتابت یہ تو سنت نبوی ہے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختلف اشیاء پر قرآن مجید کی کتابت کروا چکے ہیں۔ مختلف چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈنٹل پر، کھجور کے ڈنٹل پر، چمڑے پر، تختوں پر، مختلف چیزوں پر جو کروا چکے ہیں، اس لیے اس کا ایک مصحف میں جمع کرنا عین منشا نبوی کے مطابق ہے۔ پھر صحابہ کرام جو اکابر صحابہ کرام اس پر متفق ہو گئے، تو کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت کے انجام دینے پر مأمور کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبی وحی تھے، کتابت قرآن کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 75 صحابہ کرام کی مستقل کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس میں 75 صحابہ کرام تھی۔ ٹھیک ہے، 75 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جن میں 25 صحابہ کرام، اس میں سے مہاجر اور 50 انصاری صحابہ شامل تھے، اور یہ ٹوٹل 75 ہو گئی۔ حضرت
سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت اور لہجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کا فصاحت اور لہجہ تھا، اس لیے املا کا کام ان کے ذمہ ڈالا گیا۔ اسی طرح اجماع صحابہ سے قرآن مجید کا نسخہ تیار کر کے جب نسخہ تیار کر دیا تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ رکھ دیا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھی، تو اس کے ہاں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ہمارے پاس جمع و تدوین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔